نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين آمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 50 سے 53 کی تلاوت سماعت فرمائی، 50 سے 55 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ آیت 50۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ آیت 51۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ آیت 52۔ ترجمہ: بادشاہ بولا، میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب آپ کے پاس قاصد آیا تو آپ نے فرمایا، تم بادشاہ کے پاس جا کر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا اصل واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے اپنے ہاتھ آپ کاٹ ڈالے تھے۔ واقعی میرا رب ان کی مکاری خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا تھا جب تم یوسف کو ان کی مرضی کے خلاف بہلا پھسلا رہی تھیں؟ سب نے جواب دیا، حاشا اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کی مرضی کے خلاف بہلایا پھسلایا تھا۔ بلا شبہ یوسف بالکل سچے ہیں۔ اس بات کی صفائی سے یہ منشا تھا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پس غیبت اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالیں نہیں چلنے دیتا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یوسف کی آیت 50 سے 52 کا تفسیر۔ آیت 50۔ شاہ مصر کی نگاہ میں اللہ کے نبی کی عزت اور ان کی رہائی۔ جب بادشاہ مصر نے یہ حیرت انگیز خواب دیکھا اور اس کو اللہ کے نبی کی زبانی خواب کی تعبیر بتائی گئی تو اس کی نگاہ میں آپ کی فضیلت، آپ کے معلومات کی وسعت، آپ کی فن تعبیر میں مہارت اور آپ کا حسن اخلاق اور رعایا کی خیر خواہی کا جذبہ کھپ گیا، اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہی نکلا کہ اس قدر قابل و لائق شخص کا قید خانے میں رہنا اس پر ظلم ہے۔ ایسے شخص کی تو بادشاہ کو سخت ضرورت ہے کہ وہ مہمات و نازک
اوقات میں اپنے پرخلوص و بے لوث مشورے سے بادشاہ کی اعانت کرتا رہے۔ اس لیے اب 1 منٹ کے لیے بھی یوسف کو قید خانے میں نہ رکھا جائے اور میرے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر جب آپ کے پاس رہائی کا پروانہ شاہی آدمی لے کر پہنچا تو آپ نے جیل خانہ چھوڑنے سے صاف انکار فرما دیا، تا وقت یہ کہ شہر کے بڑے بڑے لوگ اور خود بادشاہ اس الزام کی تحقیق کر کے آپ کو بری نہ سمجھیں جو آپ کے سر تھوپا گیا تھا، اور آپ کی عزت و آبرو بے داغ ثابت نہ ہو جائے، اور یہ بات لوگوں پر نہ کھل جائے کہ آپ کو کسی جرم کی وجہ سے بند نہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ پر ظلم توڑا گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے قاصد سے فرما دیا، تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان کو بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ آخر صحیح بات کیا تھی، کیا کچھ یوسف کا بھی قصور تھا؟ آخر یوسف کی اس کی مرضی کے خلاف کیوں منت سماجت کی گئی؟ اس سلسلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے کہ آپ اشرف و افضل، عالی مرتبہ اور کمال صابر تھے، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی طرح قید خانے میں ہوتا تو میں پیغام رہائی سن کر فوراً قاصد کے ساتھ ساتھ ہو جاتا۔ آیت 51۔ شاہ مصر نے عزیز کی عورت کے پاس ان تمام عورتوں کو جنہوں نے اپنی انگلیاں خود فراموشی میں تراش لی تھیں جمع کر کے پوچھا۔ بادشاہ کی غرض یہ تھی کہ عزیز مصر کی عورت جو اب جواب دے کہ خیانت کے دن کا واقعہ صحیح کیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی ان کی مرضی کے خلاف منت سماجت کی گئی تھی، عورتوں نے جواب دیا کہ یوسف الزام سے بالکل بری اور بے گناہ ہیں، اللہ کی قسم ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر عزیز کی عورت نے کہا کہ اب صحیح بات ظاہر ہو گئی اور پورا واقعہ کھل کر سامنے آ گیا، میں نے ہی انہیں ان کی مرضی کے خلاف بہلانا چاہا تھا اور انہوں نے اس وقت معاملے کی جو نوعیت بتائی تھی بالکل صحیح تھی۔ آیت 52۔ قاصد واپس کرنے کی وجہ، یعنی میں نے قاصد اس لیے واپس کیا کہ بادشاہ پر اور عزیز مصر پر میری بے گناہی کھل جائے اور عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی بیوی کے سلسلے میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو چلنے نہیں دیتا۔ یہ مومنانہ کلام یوسف علیہ السلام نبی کا ہے۔ چونکہ عزیز اور اس کی بیوی مشرک تھے، اس لیے یہ کلام عزیز مصر کی بیوی کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس کے بعد والی آیت بھی یوسف علیہ السلام ہی کے قول کا حصہ ہے۔ محض دل میں کسی خیال کا پیدا ہونا باعث عذاب و ملامت نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کے بعد اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ دارمی میں ایک حدیث اسناد حسن سے مروی ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کو ایک عورت نظر آئی اور وہ بھلی معلوم ہوئی تو آپ فوراً اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کی اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی غیر عورت اچھی معلوم ہو تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی وہی ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ پیغمبروں کی سیرتیں انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ آیت 53۔ ترجمہ: اور میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، دل تو برائی پر ابھارتا ہی ہے مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بڑا خطا پوش و مہربان ہے۔ نفس برائیوں کی جڑ ہے۔ تفسیر: یہ بھی یوسف علیہ السلام ہی کا قول ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہر طرح سے پاک ہوں اور مجھ میں کوئی عیب نہیں، کیونکہ دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہی رہتے ہیں، اور جب کہ اس عورت نے تنہائی میں مجھے ورغلایا اور میرے نفس میں کوئی خیال آیا تو نفس تو انسان کو برائی پر ابھارتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو، اگر کسی کے دل میں برے خیالات آئے ہوں پھر وہ نادم ہو کر اللہ کے سامنے جھک جائے
تو اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں بھی اس آیت میں ان ربی لغفور الرحیم کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ کلام یوسف علیہ السلام ہی کا ہے، امرات عزیز کا نہیں، کیونکہ وہ مشرکہ تھی، رب کو جانتی بھی نہیں تھی، اسی وجہ سے اس نے سارا ڈرامہ کیا۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ آیت 54۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آیت 55۔ ترجمہ: اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اپنے خاص کاموں پر مقرر کر دوں۔ پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی تو بولا، تم آج ہمارے نزدیک معزز و معتبر ہو۔ آپ نے درخواست کی کہ مجھے ملک کے خزانے کا حاکم بنا دیا جائے کیونکہ میں محافظ و واقف کار ہوں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 54-55 کا۔ تفسیر: نگاہ سلطان میں یوسف علیہ السلام کی وقعت۔ جب بادشاہ مصر کی نگاہ میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی اور آپ پر جو الزام تھا وہ غلط ثابت ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، یہ قابل قدر آدمی ہیں اور بڑے مدبر و دانا ہیں، میں انہیں اپنا خاص مشیر بنانا چاہتا ہوں۔ پھر جب بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی تو وہ آپ کی فراست و دانائی کو، آپ کی تدبر و دور اندیشی کو، آپ کے حسن و جمال کو اور علم و کمال کو اور آپ کے اخلاق حمیدہ کو پہچان گیا، اور آپ کی عزت و سرفرازی کا اظہار کرنے کے لیے بولا کہ آپ ہماری نگاہ میں لائق ادب و احترام ہیں اور بڑے معتبر ہیں۔ آیت 55۔ یوسف علیہ السلام بولے، جب آپ مجھے امین و معزز سمجھتے ہیں تو مجھے وزارت خزانہ کا منصب عطا فرما دیجئے، کیونکہ میں امین ہونے کے ساتھ ساتھ پوری نگرانی بھی کروں گا اور اپنے علم کے مطابق ایسی تدبیریں اختیار کروں گا جس سے ملک آنے والی ہولناک قحط کی تباہیوں سے بچ جائے گا۔ جب کسی کے حالات سے کوئی شخص انجان ہو تو اسے بقدر ضرورت اپنی خوبیاں بیان کرنی جائز ہیں۔ آپ نے بادشاہ کے سامنے عوام کی خدمت کے جذبے کا اظہار کیا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ آپ اپنے فرائض پوری طرح سے ادا کر سکیں گے اور لوگوں کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے گا۔ چونکہ بادشاہ آپ کو امین و صادق اور حسن تدبیر میں ماہر و کامل سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے آپ کو یہ عہدہ عطا کرنے میں ذرا تامل نہیں کیا اور آپ کو بخوشی وزیر خزانہ بنا دیا۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 50 سے 55 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔